میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے مرثیہ۔ مرثیہ کسے کہتے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ مرثیہ لفظ رسا سے بنا ہے جس کے معنی رونے اور ماتم کرنے کے ہیں۔ مرثیہ سے مراد ایسی نظم ہے جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے۔ عام طور پر مرثیے حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت سے متعلق لکھے گئے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے بعد ان کے اوپر جان نثار کرنے والے جو لوگ تھے، جو ان کے اوپر جان قربان کرنے والے لوگ تھے، انہی کے اوپر پرانے زمانے میں پہلے مرثیہ لکھے جاتے تھے۔ پھر بعد میں جیسے جیسے جو ہے حالات بدلے تو اس میں جو ہے تبدیلی لائی گئی۔ دوسرے لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیے کا نام دیا جاتا ہے۔ مرثیہ کی کوئی شکل معین نہیں ہے، یعنی کہ مرثیہ کی کوئی شکل متعین نہیں ہے۔ مرثیہ جو ہے کسی بھی عنوان کے اوپر لکھ سکتے ہیں۔ مرثیے 3 مصروں، 4 مصروں، 5 مصروں، یعنی کہ 3 مصرے 3 لائن کا بھی مرثیہ ہوتا ہے، 4 مصروں کا بھی ہوتا ہے، 5 مصروں کا بھی ہوتا ہے، اور 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں نظم کیے گئے ہیں، یعنی ترتیب دیے گئے ہیں۔ اشعار کی تعداد بھی مقرر نہیں ہے، تاہم شہدائے کربلا کے ماتم میں جو مرثیے لکھے جاتے ہیں ان میں چند اجزائے ترکیبی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ مثلا چہرہ جو ہے، چہرہ جو ہے یہ مرثیے کا جو ہے حصہ ہے، جز ہے، تو مرثیے کی تمہید کو جو ہے چہرہ جو ہے مرثیے کی تمہید کو کہتے ہیں۔ سراپا، اس حصے میں مرثیے کے ہیرو کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، یعنی ہیرو کیا کر رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، کیسے اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور وہ جنگ میں کس طریقے سے شامل ہو رہا ہے، کس طریقے سے جنگ لڑ رہا ہے، تو اس میں جو ہے اس کے اوصاف یعنی اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ رخصت، اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین اور عزیز و اقارب سے رخصت لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو بھانجے تھے وہ دونوں جاتے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام سے رخصت لینے کے لیے کہ اب میں جنگ میں جا رہا ہوں، میں دشمنوں کے سامنے لڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اب آپ مجھے رخصت دیجئے، آپ مجھے اجازت دیجئے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام پھر ان کو رخصت دیتے، اسی کو رخصت بولتے ہیں۔ اچھا، اور عزیز و اقارب سے رخصت لیتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ آمد، میدان میں جنگ کی منظر کشی، یعنی پورا منظر بیان کیا جاتا ہے، جنگ میں کتنے لوگ ہیں، کن سے لڑائی ہو رہی ہے، کیسے جو ہے یعنی تلوار جو ہے چاروں طرف سے تلواریں گر رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر، اور کیسے جو ہے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں تپتی ہوئی دھوپ میں ریگستان میں۔ گھوڑے اور ہتھیاروں کی مبالغہ آمیز، یعنی گھوڑے کی بھی تعریف ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہتھیاروں کی بھی تعریف ہوتی ہے، بہت مبالغہ آمیزی کے ساتھ، مطلب ہو گیا بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے کسی بات کو جب پیش کیا جاتا ہے اس کو مبالغہ آمیز کہتے ہیں۔ رجز، ہیرو کے خاندان کی بہادری اور مہارت بیان کی جاتی ہے، یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام جو حضرت علی کے صاحبزادے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بہادر تھے، اور ان کی بہادری کی جو ہے مثال کوئی دے نہیں سکتا ہے، تو بہت بہادر تھے، اور ان کی بہادری کی وجہ سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی بہادر اور ان کے پورے گھر والوں کو بہادر بتایا گیا ہے۔ جنگ، اصلی جنگ کی منظر کشی کی جاتی ہے۔ شہادت، ہیرو کے شہید ہونے کا بیان۔ اب حضرت امام حسین علیہ السلام شہید جب کر دیے گئے تو ان کے پورے اوصاف، پورے جو ہے نا ان کو جو اس طریقے سے پیش کرنا کہ پڑھنے والوں کے دل کو پر اثر ہو، سننے والوں کے دل کو پر اثر کر جائے، اس کو یعنی کہ شہادت بولتے ہیں۔ بین، اس آخری حصے میں شہید کی خوبیاں اس انداز میں بیان کی جاتی ہیں کہ ماتم اور آہوزاری کا بیان ہوتا ہے، یعنی اس حصے میں جب یعنی کہ بین میں خوب اس کو جو ہے نا ٹون میں اور خود جو ہے گانے کے طرز کے اوپر اس کو جو ہے نا ان کے اوصاف کو، ان کی خوبیاں کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک آدمی بیان کرتا ہے پھر دوسرا آدمی کہتا ہے ہائے ظالم نے مار دیا، اور اس طریقے سے جو ہے پھر لوگ خوب رونا شروع کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور خوب اپنے چہرے وغیرہ کے اوپر تھپڑ وغیرہ مارتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ جو ہے یعنی اس طریقے سے کرتے رہتے ہیں۔ اردو مرثیوں کی شروعات دکن میں ہوئی،
یعنی اردو مرثیہ کی جو شروعات ہے وہ دکن میں ہوئی۔ اردو غزل اور مثنوی کے بعد صنف مرثیہ نے سب سے زیادہ عروج حاصل کیا، یعنی سب سے زیادہ بلندی حاصل کی۔ سودا پہلے شاعر ہیں جنہوں نے مرثیے کے لیے مسدس کی حیت استعمال کی، یعنی 6 بندوں کی کہ شکل اختیار کی۔ 6 بند میں انہوں نے اپنی بات کہی ہے، یعنی کہ 6 مصروں میں، بند نہیں 6 مصروں میں۔ مسدس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جو 6 بند کا 6 مصروں کا ایک بند ہو اس کو مسدس بولتے ہیں۔ مرثیہ نگاری میں میر خلیق اور میر ضمیر کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، یعنی مرثیہ کو آگے پہنچانے میں میر خلیق اور میر ضمیر کا بھی نام بہت آگے تک جاتا ہے، اور ان دونوں نے بھی مرثیہ پہ بہت کام کیا ہے، مرثیہ نگاری پہ۔ اور مرثیہ جو ہے اصل میں اس میں ماتم کی بات ہوتی ہے، رونے کی بات ہوتی ہے، رونے دھونے کی بات ہوتی ہے، اور ہیرو کی جو پورے اوصاف بیان کر کے ان کی خوبیوں کو بیان کر کے انسان خوب ماتم کرتا ہے، خوب روتا ہے، اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ عظیم شعراء ہیں، یعنی کہ شاعر کی جمع یہاں پہ شعراء، جنہوں نے مرثیہ کو قالب ہی نہیں دیا بلکہ اس کو ایک تاریخی موضوع دیا۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی کا آغاز کیا، جس نے مرثیہ میں خود خوبیوں کو سلسلہ وار ابھرنے کا موقع دیا، یعنی مرثیے کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی ہے اور انہوں نے ابھرنے کا اس کو موقع دیا۔ میر خلیق میر انیس کے والد تھے۔ ضمیر اور خلیق کے بعد مرثیہ کو بلندی پر لے جانے والے میں میر انیس اور مرزا دبیر نے اہم رول ادا کیا، یعنی کہ مرزا انیس جو ہے اور مرزا دبیر یہ دونوں نے مرثیہ نگاری میں بہت کام کیا ہے، اور مرثیہ جو ہے خوب اچھی طریقے سے مرثیہ لکھا، اور ان کی جو بلندی ہے، ان کی جو شہرت ہے وہ مرثیہ کی وجہ سے ہے۔ اور مرثیہ جو ہے آج کل کے دور میں بھی مرثیہ لکھے جاتے ہیں، جیسے بہت سارے لوگوں نے غالب کا بھی مرثیہ لکھا ہے، مولانا حالی نے سر سید احمد خان کا مرثیہ لکھا ہے، غالب کا بھی مرثیہ لکھا ہے، تو یہی سب بات ہے اس کے اندر۔